یہ جو آج تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس لحاظ سے نہایت قابل قدر تقریب ہے کہ ہمارے صوبے کے انتہائی معزز شخصیات، ان تمام شخصیات کے معزز خاندان اور ان کے معزز رفقاء آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ محترم جناب افتخار محمد صاحب، خاور خان محمد صاحب، کلیم اللہ تورو، فضل احد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات نے اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقاعدہ وابستگی کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی، پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا ہے جہاں پاکستان میں حق کے راستے کو اور حق کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس فیصلے پر ہے۔ میرے محترم دوستو، مشکلات نہیں، پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت۔ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ
کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ میں نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے ڈائریکٹر تھے، اور اس ڈائریکٹر ہونے کے حوالے سے وہ تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ تم نے نہیں لی، مگر کیونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے تم اب صادق اور امین نہیں رہے۔ اور آج کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ $1.2 ملین ایک غیر ملکی کمپنی بھیجتی ہے ووٹون کرکٹ کلب کو، جہاں پہ کون مہمان خصوصی ہیں؟ عمران خان، جہاں پہ یہ پشاور پرورٹس اور فیصل آباد فدا مکز جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے کہ $1.2 ملین کی فورن فنڈنگ آ رہی ہے، فورن کمپنی کی فنڈنگ آ رہی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے۔ چلے، ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوا؟ ایک اور ملک، کوئی اور ملک، اس ملک کی کابینہ کے کوئی رکن £2 ملین ان کی طرف سے آئے۔ اس کی خط و کتابت بھی انہوں نے وہ مبینہ طور پہ سب لگ پیش کی ہے کہ اس طرح یہ ای میل ہوئی، یہ گفتگو ہوئی۔ یعنی نہ صرف ایک فورن کمپنی سے بلکہ ایک فورن ملک سے بھی اس کی کابینہ کے رکن سے £2 ملین بھائی صاحب نے لے لیے۔ اور اگر بھول چوک سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر یہ سارا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پیسے تو سیدھے پی ٹی آئی کو آ سکتے تھے، تو ہم مان لیتے کہ بھول چوک تھی، شاید پتہ نہیں تھا، اگرچہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر یہ پورا ڈرامہ رچانا کہ ایک کمپنی بنانی، ادھر سٹیڈیم بنانا، اس سٹیڈیم میں ووٹون کرکٹ کلب بنانا، اس کرکٹ کلب کے اندر ووٹون T20 کروانا، وہاں پہ عمران خان کو بلانا، تاثر دینا کہ یہ ٹکٹوں کے پیسے ہیں، اور پھر غیر ملکی کمپنی سے بھی اور غیر ملکی لیڈرشپ سے بھی پیسے لے کر پاکستان بھیج دینا، اور پھر بھی صادق اور امین رہنا۔ واہ، پھر بھی صادق اور امین رہنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے۔ اور باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کاروائی صرف یہ بین الاقوامی کاروائی تھی، یہ کچھ صرف لندن تک محیط نہیں تھی۔ کل جن کمپنیوں کے میں نے اور جن اشخاص کے آپ کو نام دیے ہیں وہ امریکہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جو کل میں نے آپ کو کہا کہ وہ بیری شنیپ جو تھے وہ چیچا وطنی یا نارووال میں رہتے تھے، جن سے پیسے لے کر یہاں بھیجے پی ٹی آئی کو، بیری شنیپ۔ اور اندرجیت دوسانجھ کون صاحب ہیں؟ ہمیں بتائیں نا، کون سے ہمارے ملک کے شہری ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے گئے ہیں، کون ہیں یہ اشخاص؟ اور جب لکھا پڑا ہے یہ کہ آپ کسی کمپنی سے پیسے فورن کمپنی سے نہیں لے سکتے، تو کل جو میں نے آپ کو ڈنگ ڈونگ کمپنی بتائی تھی LLC، وہ کہاں تھی؟ اب میں اپنا فون دیکھ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا، تاکہ میں آپ کو کچھ کمپنیوں کے نام اور بھی گنوا دوں تاکہ سب کی تسلی ہو جائے۔ تو 3 ہی چیزوں کی ممانعت تھی۔
آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے تو بھائی وہ بھی لے ڈالے. کسی غیر ملک سے نہیں لے سکتے تھے تو بھائی وہ بھی لے ڈالے. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. امریکی جریدے نے یہ انکشاف کیا ہے.